बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल। बहादुर शाह ज़फ़र का इंट्रोडक्शन लास्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बहादुर शाह ज़फ़र की पहली गज़ल पढ़ेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 120 पर है। किसी को हमने या अपना न पाया, जिसे पाया उसे बेगाना पाया। या मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि लफ्ज़ यहाँ असल में यहाँ ही है, लेकिन इसमें जो हाय हव्वज़ को हज़फ कर दिया गया, निकाल दिया गया है, तो शोरा शेर को इल्मे उरूज़ के मुताबिक यानी उसके वज़न के मुताबिक करने के लिए अलीफ, वाओ, हाय हव्वज़ और नून गुन्ना इनको हज़फ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इससे शेर के माना और मफाहिम पर असर नहीं पड़ता। वो जब तकदीर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये लफ्ज़ अगर निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को हमने यहाँ से मुराद क्या हुआ, यहाँ अपना ना पाया। अच्छा, इस शेर के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र ने कहतुर रिजाल का शिकवा किया है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग आदमी हैं, आदमजाद हैं, आदम की औलाद हैं, इंसान नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेहतरीन मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूकात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही दर्दमंदी है, दिलसोजी, अपनायत, दूसरों से हमदर्दी, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, मुश्किल में उनके काम आना। ये वो सिफात हैं जिनकी बिना पर एक इंसान फरिश्तों से भी बुलंदर मकाम पर फाइज होता है और इंसानियत के मनसब पर फाइज होता है। जब इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाए, वो ज़ाती खुदगर्जी का शिकार हो जाए, अपनी जो उसकी नाक है उससे आगे उसकी नज़र जाए ही ना, तो ऐसे इंसान को हम इंसान नहीं कहेंगे, बल्कि इंसानियत से आरी वो आदमी होगा। वो शख्स जिसका दूसरों के दर्द पर, दूसरों की मुश्किल पर दिल नहीं धड़कता, दिल नहीं कुड़ता, जिसके जहन में, दिमाग में दूसरों के लिए फ़िक्र नहीं है, दूसरों के लिए एहसासात नहीं है, तो ऐसे आलम में, मुआशरे में बेहिसी परवान चढ़ती है, नफ्सा नफ्सी का दौर दौरा होता है। लोग सिर्फ अपने फ़ायदे को पेश नज़र रखते हैं और अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते हैं। जहाँ तक बहादुर शाह ज़फ़र का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने भी अपने गिरदो नवा में ऐसे हालात देखे, सिर्फ सियासी हवाले से ही नहीं, वैसे भी उनके आसपास जो लोग थे उनमें से कोई उनको ऐसा नज़र नहीं आया जो एहसासमंद हो, जो दर्दमंद हो, जो दुख और दर्द को बांटने वाला हो, क्योंकि दुख और दर्द बांटने से कम होते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र भी नोहा कना हैं, शिकवा कर रहे हैं इंसानों से कि उन्हें कोई अपना ना मिल सका। अपना वो नहीं होता कि जिसके साथ आपका कोई खूनी रिश्ता हो या वैसे कोई कानूनी रिश्ता हो, कोई ताल्लुक हो। अपना वो होता है जो एहसास करता है, जिसमें एहसास नहीं वो आपका अपना नहीं है। तो यही शिकवा हमें शेर के अंदर नज़र आता है। जहाँ तक फ़नी नुक्ता नज़र की बात है, तो ये शेर सादगी और सलासत की बेहतरीन मिसाल है, रवां है, सलीस है। और हम बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम की खुसूसियात में इस बात का सबसे पहले ज़िक्र हमने किया था कि उन्होंने जो ज़ुबान अपनी शायरी में इस्तेमाल की वो रवां, सलीस और आम फहम है। इसमें आप अशार ऐड कर सकते हैं। हरफ़े तसल्ली एक तकल्लुफ़, रिश्तों की दुनिया झूठी। हरफ़े तसल्ली एक तकल्लुफ़, रिश्तों की दुनिया झूठी। तन्हाई अपनी अपनी, जिसका दर्द उसी का दर्द। हमारे माशरे का एक ये भी अलमिया है कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसके जो अपने होते हैं, करीबी होते हैं, वो भी पराए हो जाते हैं। कहते हैं कि बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपनों के बहरूप में बेगाने बेनकाब हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कौन आपका अपना है और कौन पराया है। खुदा किसी को यहाँ बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। यही बुरा वक्त था जो बहादुर शाह ज़फ़र ने देखा अपनी ज़िंदगी में और उस दर्द को फिर महसूस किया और उस दर्द को अशार के पेराए में बयान कर दिया। दूसरा शेर है,
कहाँ ढूंढा उसे किस जा ना पाया, किस जगह पे ना पाया, कोई पर ढूंढने वाला ना पाया। इस शेर में तसव्वुफ का उनसर गालिब नजर आता है। बहादुर शाह जफर दुख भरे अंदाज में ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ ढूंढा उसे किस जा ना पाया। अब ये कहाँ ढूंढना, एक सूफी मंच शायर जो होता है उसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की ज़ात को तलाश करना होता है। अल्लाह को अगर तलाश करना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूँ और सिरा मिलता नहीं। अल्लाह की ज़ात को ढूंढने के लिए लोगों ने सहरा नवर्दी की, जंगलों में बेयाबानों में मारे मारे फिरे, लेकिन वो कहाँ है। उसका तो मुकाम इंसान के उस टूटे हुए दिल के अंदर है। मैं उसको काबा और बुत खाने में ढूंढने क्यों निकलूं, मेरे टूटे हुए दिल के अंदर है मुकाम उसका। कि उसको अगर तलाश करना है तो आप में वो एहसास होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया। और वो दर्द क्या था? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। इंसान की तख्लीक का मकसद ही ये है कि दूसरों के काम आए, दूसरों के दुख दर्द में साथ दे, दूसरों के दुख दर्द को बांटे। तो जब इंसान इस मकसद को पूरा करता है तो वो खुदा को पा लेता है, उसको तलाश कर लेता है। लेकिन हर कोई उसको तलाश करने वाला नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के खोज में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन इस जुस्तजू में, इस तलाश में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती। देखा जाए तो अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज़ में मौजूद है, मज़ाहिर फितरत में मौजूद है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें दीदा और दिलवा करना पड़ेगी। ज़ाहिर की आंख से तमाशा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि हर कोई जो उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता सही तरह से, और जो ढूंढने की कोशिश करते हैं वो कामयाब भी होते हैं। कोई पर ढूंढने वाला ना पाया, ये था मफहूम इसका हकीकी मानों में। अगर मजाजी एतबार से देखा जाए, मजाज हकीकत का उल्ट होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक जो हमने शोहरों के हवाले से मजाजी खुदा का तस्वुर अपने ज़हनों में बिठाया हुआ है वही है। मजाजी लफ्ज़ का माना होता है गैर हकीकी, हकीकत के बरक्स। ये इसका हकीकी मफहूम था। गैर हकीकी मानों में इसका मफहूम यूं भी अखज़ किया जा सकता है कि जैसे पिछले शेर में शायर ने कहा कि कोई गम गुसार नहीं है, कोई दुख दर्द बांटने वाला इस दुनिया में नहीं है। तो इस शेर में भी जो है उसी महरूमी के एतबार से शायर ये कहते हैं कि हमने इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो हमारा अपना हो, जो हमें अपना कहता हो, जो हमारे दुख दर्द को सुने, समझे और दूर करने की कोशिश करे, या हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे। वो कहते हैं कि ऐसे शख्स की तलाश में मैंने हर जगह जो है वो सहरा नवर्दी की, हर जगह खाक छानी, मगर कहीं भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। हर जगह मुझे मायूस लौटना पड़ा। कोई इंसान इस दुनिया में मुझे इंसानी कदरों से लबरेज नज़र नहीं आया। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में मुझे दिखाई नहीं दिया जिसके अंदर इंसानियत का जज्बा मौजज़न हो। वो कहते हैं कि मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे, उनको खंगाला, उनको परखा, उनको आजमाया भी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरा गमगुसार होता, जो मेरा अपना होता। ये जो आशोब है, ये जो दुख है, अलमिया है, ये बहादुर शाह जफ़र के ज़माने का था। और उस वक्त चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया उनके तारुफ में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मुकम्मल तौर पर बरसगीर में काबिज़ हो चुकी थी, और उन्होंने ये वजीफ़े पे पलने वाली इस हुकूमत को 1857 के बाद बरतरफ कर दिया। और यूं उन्होंने अपनी जुल्म और इस्तेमार के जो पंजे हैं वो बरसगीर में मजबूती से गाड़ दिए। तो एक ना जो अमूमी रवैया फिर उस वक्त पाया जाता था, जाहिर है जब कोई बैरूनी ताकत किसी मुल्क पर हमला आवर होती है तो उस वक्त वहाँ के जो मुकीम लोग हैं, चाहे वो हुक्मरान रहे हैं पहले या नहीं रहे, वो हवास बाख्ता हो जाते हैं, खौफ व हरास का शिकार हो जाते हैं। तो मुआशरे के अंदर जो एक अमूमी रवैया था वो दहशत का था, खौफ का था, वहशत का था। लोग एक दूसरे से खौफजदा थे
اور اپنی اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے جو ہے لگے ہوئے تھے. انہیں دوسروں کی عزت یا دوسروں کے ناموس کی حفاظت کا احساس اس قدر نہ تھا جتنا کہ عام حالات میں انسان کو ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہادر شاہ ظفر کا یہ شکوہ ان حالات کی پیداوار ہے اور بجا ہے. اس حوالے سے آپ اس میں شعر ایڈ کر سکتے ہیں: یہ انسانوں کی بستی پر کہاں انسان، چلتے پھرتے سایوں سے ہے بام و در آباد. انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں. تیسرا شعر ہے اس غزل کا: اڑا کر آشیاں سرسر نے میرا، کیا صاف اس قدر تنکا نہ پایا. سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو، طوفان، جھکڑ. اس آندھی کے لیے آشیاں کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ. اس شعر کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر بھی بہادر شاہ ظفر کی زندگی میں اس دور کے حالات و واقعات تھے. ویسے تو دلی شہر ایسا تھا کہ شروع سے ہی وہاں پہ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ کے حملے پے در پے، اور ان حملوں کی وجہ سے سیاسی اور معاشرتی نظام درہم برہم ہو چکا تھا. بہت سارے شعراء کو آس پاس کے شہروں میں ہجرت بھی کرنا پڑی. ہر شاعر نے تقریباً دلی کے اجڑنے کا ذکر کیا. اگر ہم دیکھیں تو غالب بھی کہتے ہیں دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتہاب. اور مرزا داغ دہلوی کا ہی ایک اور شعر ہے جو اس افراتفری کو اور اس زب و حالی کو کیسے بیان کرتا ہے ہندوستان کے اندر. وہ کہتے ہیں: میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے. چمن سے مراد یہاں پہ پورا ہندوستان ہے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یعنی انگریز تجارت کے مقصد کے لیے تاجروں کے بھیس میں برصغیر میں آئے. اور جب انہوں نے برصغیر میں وہاں کے عوام کی خوشحالی کو دیکھا، دولت کی ریل پیل دیکھی، تو ان کی رال ٹپک آئی اور انہوں نے اپنی اس ظالمانہ اور استعماری ذہنیت کے زیر اثر ہندوستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی. اس میں رخنے ڈالنے شروع کر دیے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ذاتی مفادات کے لیے قومی اور اجتماعی مفادات کا سودا کرنے پہ تیار تھے ان کو اپنا علاقار بنایا اور انہوں نے اپنے وطن سے غداری کی. اور یوں انگریزوں کے لیے برصغیر میں راہیں ہموار ہوتی چلی گئیں. اور 1857 کے بعد تو جو مغلیہ حکومت کا آخری چراغ تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، وہ بھی گل ہو گیا. بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا رنگون میں، بلکہ جلا وطن کر دیا اور وہیں ان کی موت ہو گئی. کیونکہ بہادر شاہ ظفر نے جو اپنا عہد حکومت دیکھا اس میں وہ حکمران تو تھے لیکن صرف نام کے. وہ ایک کٹھ پتلی بادشاہت تھی جو بہادر شاہ ظفر نے برصغیر میں کی. بہادر شاہ ظفر کے کلام میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول کی کس قدر خوبصورت انداز میں منظر نگاری کی اور بتایا کہ وہ تو اڑا کر آشیاں سر سر نے میرا، یعنی ایک تیز آندھی آئی، ایک طوفان آیا جس نے میرے گھونسلے کو اڑا کے رکھ دیا. کیا صاف اسی قدر تنکا نہ پایا کہ اس کا ایک تنکا بھی کہیں مجھے نظر نہ آیا. اب یہ آندھی، یہ طوفان انگریزی دور ہے، استعماری دور ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر ایک عرصہ تقریباً 1 صدی انہوں نے حکومت کی اور اس دوران انہوں نے مکمل طور پر مسلمانوں کو زوال کا شکار کیا، پستی کے گھڑے میں دھکیل دیا. کیونکہ انہیں غصہ تھا کہ حکومت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس قدر پیچھے پھینک دینا چاہتے تھے کہ دوبارہ کبھی وہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں. ان کے اس رویے پر پرسوز انداز میں بہادر شاہ ظفر اس شعر میں لوہا کناں ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مخالف قوتوں کی تیز آندھیوں نے اس ملک ہندوستان کو بے دردی اور صفاقی کے ساتھ یوں اڑا دیا ہے کہ اس کا کوئی تنکا بھی اب باقی نہیں رہ سکا. اگلا شعر ہے: صبا نے حبس دم سیکھا ہے کس سے، چمن میں ہلتے ایک پتا نہ پایا. میں نے بہاروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو بہار کے موسم میں چلتی ہے
اور باد نسیم صبح کے وقت چلنے والی ہوا، باد شمیم خوشبودار معمبر ہوا۔ اب صبا یا مطلب جو بہار کے موسم کی ہوا ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوشگواری کی علامت ہے۔ حبس، گھٹن، آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ماحول میں اگر ہوا رک جائے تو گھٹن کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں ہی دیکھ لیں کہ حبس اور گھٹن کے سبب اگر ہوا نہیں چل رہی ہے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ باغ میں اگر ہوا چلتی ہے تو اس سے پتے ہلتے ہیں، زندگی کا احساس ہوتا ہے، باغ کی رونق کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ سب علامتیں ہیں، استعارے ہیں۔ ان کے پس منظر میں جس حبس کی بات شاعر کر رہا ہے وہ سیاسی حبس ہے۔ سیاسی حبس جب کسی ملک میں طاری ہو جاتی ہے تو وہاں قوموں کی جان پہ بناتی ہے، ان کے لیے جان کنی کا عالم جو ہے ہو جاتا ہے، وہ قریب المرگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جبر اور استبداد یہ لوگوں کا گلا گھونٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی حکومت، ایک عظیم سلطنت جو مغل بادشاہوں کی تھی، آخری زمانے میں وہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو ایک گھٹن کا اور حبس کا سما ہندوستان کی سیاسی افق میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ شاعر کو سوگوار بنا دیتا ہے، اور اس شعر کے اندر اسی گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ اندرونی خلفشار اور بیرونی جو بے ایمانیاں ہیں، غیر ملکی استبداد ہے، ان سب نے مل کر اس فضا کو اور زیادہ بڑھوتری دی۔ انگریز قوم چونکہ شروع سے ہی عیار ہیں، مکار ہیں، تو انہوں نے برصغیر میں بھی اپنی اسی روایتی حکمت عملی کے ساتھ قابض ہونے کی کامیاب کوشش کی، اور اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی حاصل بھی ہوئی۔ شاعر اس شعر میں اسی کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک حبس کی کیفیت ہے اس پورے ہندوستان کے اندر۔ وہ حبس کیا ہے؟ دیکھیں، آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی قوم جو شروع سے ہی دوسری قوموں پر حکومت کرتی آئی ہو، جس کے اسلاف کے نام سے بڑی بڑی بہادر اور بڑے بڑے وسیع و عریض سلطنتیں کانپ اٹھتی ہوں، وہ قوم جب یوں زوال کا شکار ہو اور اپنوں کی عیاری، اپنوں کی غداری اور دوسروں کی مکاری کی بنا پر جب وہ یوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ایسے عالم میں حبس اور گھٹن کا ہی احساس ہوتا ہے۔ باغ کی اندر کے موسم کی بات کریں، بظاہر جیسا کہ پہلے ابھی ہم نے تشریح کی، تو اس حوالے سے آپ اس میں یہ شعر کوڈ کر سکتے ہیں۔ اب بوئے گل نباد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے۔ اب بوئے گل نباد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ تو چلو لو ہی چلے، بے شک وہ گرمی ہوتی ہے، لیکن کم از کم آکسیجن تو ملے، ہوا تو چلے، اس گھٹن اور حبس کا احساس تو کسی قدر کم ہو۔ اسی طرح سیاسی افق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب کسی ایسی قوم سے اقتدار لے لیا جائے، حکومت لے لی جائے جس نے صدیوں حکمرانی کی ہو، تو اس وقت حواس پختہ تو وہ ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس وقت اس کو اس آزادی کا بھی احساس ہوتا ہے، عرصے سے اس کا مقدر بنی رہتی ہے۔ سنو اے ساکنان ارض ہستی، ندا ہی کیا آ رہی ہے آسماں سے، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے تو اس میں شاعر کی ایک کیفیت حیرت و استعجاب کی بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اگر ہم بہار کے موسم کی بات کریں تو بہار کے موسم میں تو خوشگواری اور فرحت کا احساس ہوتا ہے، بہار کا موسم ہے ایک خوشی کا استعارہ، لیکن ایسے موسم میں حبس کا آنا اور پورا ماحول گھٹن اور جبر کا احساس لیے ہوئے ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے گرد و نواح میں کس طرح کے جبر و استبداد کو محسوس کیا کہ انہوں نے شاعری کے پیرائے میں اس کو بیان کر ڈالا۔ اس غزل کا مقطع ہے: ظفر دل جانے یا ہم کون جانے کہ پایا اس میں کیا اور کیا نہ پایا۔ یہ تیسرے شعر سے لے کر
یعنی تینوں اشعار جو ہیں یہ مسلسل اشعار بھی ہیں، مسلسل اشعار کے حوالے سے بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ غزل کے ایک سے زائد معنی و مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے مجازی مفہوم بھی میں ساتھ ساتھ بتائے دے رہی ہوں۔ مقطع میں جو شاعر ہے وہ اگر تو ہم دل کے حوالے سے بات کریں تو دل ظاہر ہے آرزوؤں، امنگوں اور خواہشات کی اماجگاہ ہیں، اس میں خواہشات پنپتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور جب بر نہیں آتی، پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ حسرتیں بن جاتی ہیں، ارمان بن جاتی ہیں، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ لیکن ان دل کے ارمانوں کا بعض دفعہ باہر کی دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ دل کے اندر بھی ایک جو ہے الگ سے بستی ہے، اور وہ بستی باہر کی بستی سے مختلف بھی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ آپ نے ایک بستی بسانا ہو تو اس میں بھی آپ کو ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کو دوبارہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یا اس بستی کو بسانے کے لیے ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں شاعر نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں دل جانے یا ہم، بعض دفعہ انسان کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے، جو اس کے حالات ہوتے ہیں، وہ ان سے خود ہی واقف ہوتا ہے یا اس کا دل واقف ہوتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ پایا اس میں کیا اور کیا نہ پایا۔ اچھے برے حالات ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اچھے حالات انسان کو خوشیاں دیتے ہیں، اچھے لوگ انسان کو خوشیاں دیتے ہیں، اچھا وقت انسان کی زندگی میں مسرت و شادمانی لے کے آتا ہے، لیکن برا وقت بھی برا نہیں ہوتا۔ غم پریشانیاں یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ غم اور پریشانیاں یا مشکل وقت یہ جو سبق دے کے جاتا ہے وہ انسان اچھے وقت سے بھی نہیں سیکھتا جو برے وقت سے سیکھتا ہے۔ وہ سبق خوشیاں نہ دے گا لیکن اچھا سبق ضرور دے کے جائے گا برا وقت۔ اب بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ایسا بدنصیب حکمران تھا کہ اکبر اعظم کے ہاتھوں میں مضبوط ہونے والی یا مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے والی جو بادشاہت تھی وہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اکبر کے نالائق جانشین اور آپس کی مسلمانوں کی وزراء کی ریشہ دیوانیاں، محلوں کے اندر جو سازشیں تھیں، ایک سازشی نظام تھا، پھر اوپر سے جو مخالف قوتیں تھیں انہوں نے بھی اپنی کوششیں کی، تو اس سارے معاملے میں ان سب محرکات نے اپنا کردار ادا کیا۔ ان سب واقعات کی وجہ سے انگریزوں نے جو مغلیہ اقتدار کا آخری کیل تھا اسے بھی نکال باہر پھینکا، اور یوں مغل بادشاہت اپنے اختتام کو پہنچی۔ جب بادشاہت اختتام کو پہنچی، مسلمان محکوم ہو گئے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، تو پھر اس وقت ماضی کی یادوں اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہ گیا۔ لیکن وہی بات کیا پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ وہ المیہ تھا کہ اس سے آج بھی ہم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا لیکن ابھی بھی ہم ان سے کچھ نہیں سیکھے۔ شاعر اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہت کے اختیار نہیں رکھتا، اور کس طرح وہ جو کٹھ پتلی بادشاہت ہے اس کے ہاتھوں میں انجام کو پہنچتی ہے۔ یہ چیز جس پر گزرتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یا میرا دل جانتا ہے کہ میں نے اس اتنے بڑے سانحے کو کیسے برداشت کیا، اور اس سانحے سے میں نے کیا سیکھا اور کیا نہ سیکھا۔ دل سے رخصت ہوا کوئی غم، گریا بے سبب نہیں آتا۔